کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ سیدی امام فخر الدین آپ نے اس کو واضح کیا، آپ نے فرمایا کہ نبی کہتے ہی ایسے شخص کو ہیں جو جس کے پاس نبا ہو۔ عربی میں نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا لانے والے کو کہتے ہیں کیا؟ نبی۔ اتنے بھی انبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تھے، سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک، ان تمام کے پاس ایک خبر تھی۔ وہ نبا کیا تھی؟ کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام ہوگا کیا؟ احمد، کیونکہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا، آپ روحانی عالم میں تھے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب انبیاء کی روحوں کو تخلیق کیا تو ان انبیاء سے ایک میثاق لیا، جو قرآن میں جس کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اے حبیب یاد کیجئے جب اللہ نے ان انبیاء سے ایک میثاق لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، کہ بھئی جو تمہیں میں نے عطا کیا ہے کتاب میں سے اور حکمت میں سے، پھر تمہارے پاس ایک نبی آئیں گے اور جو تصدیق کریں گے جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے لازمی ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، پوچھا میری ذمہ داری جو میں ڈال رہا ہوں اٹھاتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے جواب دیا بالکل ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ نے فرمایا تو پھر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سو انبیاء پر یہ لازم کر دیا گیا، ان کو پابند کر دیا گیا کہ بھئی تمہارے بعد جو نبی آنے والے ہیں ان کی خبر تم نے اپنی قوم تک پہنچانی ہے۔ سو ہر نبی جو آیا اس نے آ کر اپنی قوم کو یہی بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور نبی کے بارے میں انہوں نے بشارت نہیں دی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی آیت کا ذکر سورہ صف میں بھی آتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں رسول کے طور پہ تصدیق کرنے کے لیے اس کتاب کی، تورات کی جو تمہارے پاس ہے، اور تمہیں بشارت دینے کی ان رسول کے حوالے سے جو میرے بعد آنے والے ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر نبا العظیم خود آ چکی ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم وهم فیہ مختلفون، اختلاف سارا کس کے بارے میں رہا؟ نبا العظیم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمیشہ سے، ازل سے ایک ہی رول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبا العظیم ہیں، وہ عظیم خبر ہیں جن کے بارے میں ہر نبی نے آ کر بشارت دی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو سیدنا امام فخر الدین فرماتے ہیں پر اب نبی کا کیا کام؟ اب جس خبر کے بارے میں نبی بھیجے جا رہے تھے، اب وہ خبر، وہ نبا خود آ چکی ہے، تو پھر اب کیا مقصد نبی کا؟ اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے یہ پوچھنا چاہیے، تو نبی کے پاس تو نبا ہوتی ہے، تو آپ کے پاس کون سی خبر ہے؟ اور اسی طرح قرآن میں آپ سب جانتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ کیوں آخری آیا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا؟ اللہ کہتا ہے میں ہر چیز کا علم رکھتا، یعنی کہ اگر اس کے بعد میں نے نبی بھیجنا ہوتا نا تو میں اس کا بھی علم رکھتا۔ خاتم النبیین، اب اس پر بڑی بحث ہوتی ہے، ان کا جی یہ خاتم کا معنی اصل مہر ہے، اور مہر کا مطلب یہ ہے کہ جناب جس پر انہوں نے مہر لگا دی تو اس کو نبوت، مہر معنی سیل، جب کسی چیز کو مکمل کر دیا جاتا ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی، سمپل از دیٹ۔ اس وقت بھی یہی اصول تھا، آج بھی یہی دستور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا سم تھنگ از سیلڈ، اب اس کو کھولا نہیں جا سکتا، اب اس کے بعد نبوت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہوگی قرآن، حدیث پر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، کتنے؟ 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے 30۔ اور پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ بھئی اس میں بھی کوئی شک و شبہ ہے آپ کو کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں اور میرے
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اینڈ آف سٹوری. یہ ایک روایت نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. تو مجھے یہ بتائیں کیا کہ سیدنا عمر فاروق نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تو بھئی اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ان کے علاوہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اس کی ایک دلیل پیش کی جاتی ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں نا، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو آپ کہتے ہیں آنا ہے اور وہ تو نبی ہیں، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی بعد میں نہیں آ سکتا، تو پھر سیدنا عیسیٰ نے آنا ہے، تو پھر تو آپ کی دلیل جو ہے اس میں وزن نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بے شک آنا ہے، لیکن حدیث کہتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ان کا نزول ہوگا اور وہ تم میں سے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور پھر اس کی وضاحت فرما دی کہ جن کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے وہ ہوں گے سیدنا امام مہدی. اور جب نزول ہوگا دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوگا اور سیدنا عیسیٰ کا نزول ہوگا، تو جب نزول ہوگا تو اس وقت جماعت کھڑی ہونے لگے گی، تو سیدنا امام مہدی جو ہے وہ پیچھے ہو جائے گی. حدیث ہے، آپ صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہوں گے اور آپ فرمائیں گے کہ آپ آ کے جماعت کروائیں سیدنا عیسیٰ کو. ظاہر ہے بھئی آپ نبی ہے اگر، تو آپ فرمائیں گے میں نبی نہیں ہوں، میں امتی کے طور پہ آیا ہوں. آپ امام ہیں، آپ خلیفہ ہیں امت مسلمہ کے، تو میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیچھے جماعت میں امتی کے طور پہ نماز، کیونکہ امتی اور نبی دونوں تضاد ہیں. نبی ان کے امتی ہوتے ہیں اور جو امتی ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا تو وہ امتی کے طور پہ ہوگا، نہ کہ نبی کے طور پہ. باقی جتنے انبیاء ہیں وہ کسی نہ کسی گروہ کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی قبیلے کے لیے بھیجے گئے. تمام انبیاء ماں سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، کیا فرمائیے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے رسول ہوں. یعنی کہ جتنی پرانی پچھلی نبوتیں ہیں وہ ختم ہو چکی. اب اگر کوئی نبی آئے گا بھی تو وہ نبی نہیں ہوگا، وہ امتی کے طور پہ آئے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، سیدنا موسیٰ کا یا بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا بین اظہرکم ما حل لہ الا ان یتبعنی. اگر موسیٰ تمہارے سامنے آج زندہ ہوتا تو اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا ماں سوائے کہ وہ میری اتباع، میرا امتی ہوتا. یہ تو ہو گیا قرآن اور حدیث. قرآن نے واضح کر دیا ہے. قرآن کی ایک نہیں کئی آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں جس میں ختم نبوت کا واضح حکم موجود ہے. احادیث بھی میں نے آپ کو کئی سنا دی ہیں جس میں ختم نبوت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا. اب جو تیسری چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے صحابہ کا رویہ. صحابہ اکرام کا رویہ کیا تھا؟ بھائی جان یہ جو آپ کہتے ہیں نا، دیکھیں ہم سب جو ہیں انسان ہیں اور دیکھیں نا سب کو حق حاصل ہے مذہبی آزادی کا اور ہر بندہ جو ہے کر لے جو کرنا ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ان سے بڑے ہو گئے ہیں؟ آپ کی سمجھ قانون کی ان سے زیادہ ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں کیونکہ سب سے پہلا نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص تھا مسیلمہ. اس کا نام تھا مسیلمہ بن حبیب، اور اس نے نبوت کا دعویٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کر دیا تھا، لیکن بغاوت نہیں کی تھی. ابھی وہ بس ہڈن میں چل رہا تھا. خط لکھا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لکھتا ہے، کہتا ہے من المسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے خط ہے کس کو؟ محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھا، تو آپ نے لکھا من المحمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کس کو؟ مسیلمہ الکذاب کو، جھوٹے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو خلافت عطا ہوئی. خلیفۃ الرسول اللہ آپ کا لقب تھا، خلیفۃ الرسول، اللہ کے رسول کے خلیفہ. اور آپ کا دور سخت فتنوں کا دور تھا. اسلام اس وقت ہر طرف سے گھرا ہوا تھا. اس وقت عقل تو یہ کہتی تھی کہ مفاہمت کا کام کرو، لیکن آپ نے مسیلمہ الکذاب سے اعلان جنگ کیا. پتہ ہے کتنی فوج تھی اس کی اس وقت؟ 70,000. تو وہاں پر بھی سوال اٹھ سکتا تھا، جی دیکھیں نا مذہبی آزادی ہونی چاہیے، ہر بندے کو اپنا جناب مسجد بنا کے، تو بڑا معصومانہ
سا ہے، انسانی حقوقوں کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بتا دیں، انسانی حقوق کی بھی آپ بات کرتے ہیں تو وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، کیا اس سے زیادہ آپ انسانی حقوق کو سمجھتے ہیں؟ بھی جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اصل میں انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، یعنی کہ اللہ کو انسانی حقوق کا معاذ اللہ کوئی نہیں پتا۔ آپ کہتے ہیں آئین پہلے ہے اور اسلام بعد میں ہے، یعنی کہ جو اسلام ہے وہ آئین سے انفیریئر ہے، ناقص ہے، اس میں کمیاں ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو مجبوراً ایک قانون بنانا پڑا جو اس خدا کے قانون سے زیادہ۔ بھئی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے خود سوچا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے چیک کیا تھا پاکستانی پاسپورٹ، تو اس پر تو لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ تو سر یا تو یہ اسلامی نکال دے، اور اگر اسلام نکالنا ہے آپ نے تو پھر یہ اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی 1947 میں؟ اچھے بلے رہ رہے تھے سارے ہی ہم، میرا مطلب ہے کہ ہندوستان میں رہتے۔ تو اسلام کے نام پر آپ نے علیحدگی اختیار کی، اس علیحدگی میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں اور ایک ملک وجود میں آیا، اور اس ملک میں آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا which was based on شریعہ، based on اسلام۔ اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے اقلیتوں کو حقوق دیا، تحفظ دیا۔ لیکن مسلمہ الکذاب کا کوئی دین نہیں تھا، وہ کوئی اقلیت نہیں تھا، وہ ایک فتنہ تھا، وہ ایک فرقہ نہیں تھا، وہ ایک فتنہ تھا۔ اقلیت کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا اپنا مذہب ہو۔ کیا لازمی ہے؟ آپ کا اپنا مذہب ہو۔ یعنی یہودیوں کو اعتراض تھا مسلمانوں پر، کس بات کا؟ ایک تو نبی آگے اپنے، دوسرا انہوں نے کہا جی ہمارا قبلے پر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی تم اپنا قبلہ ڈھونڈو، ہمارے قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہو۔ تو اللہ نے جب قبلہ تبدیل کیا تو آیت فرما دی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ بھئی آپ جہاں سے بھی نکلیں، آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دیں، اور صحابہ سے کہا تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ ان کی طرف پھیر دو، تاکہ لوگ یعنی یہ یہود اور نصارہ، تاکہ ان لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی اعتراض، کوئی دلیل، کوئی حجت نہ رہ جائے، الا الذین ظلموا منہم، ما سوائے ان کے جو ویسے ہی ظالم لوگ ہیں۔ سو اقلیت ہونے کے لیے یہ سمجھ لیں لازمی کیا ہے کہ بھائی آپ کا اپنا مذہب ہو۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن کیا ہم عیسائیوں کو یہودی کہتے ہیں؟ بھائی ان کا دین اپنا ہے نا، ان کی کتاب اپنی ہے، ایسا ہی ہے نا، ان کے نبی اپنے ہیں، اس لیے وہ عیسائی ہیں۔ رولہ نبی پر تھا، انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتے تھے، عیسائی کے نہیں کرتے تھے نا، اس کا مطلب ان کا مذہب اپنا ہو گیا۔ مسلمان آئے تو جب نبوت کا اعلان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو کیا ہم اپنے آپ کو یہودی کہہ سکتے تھے؟ سیدنا موسیٰ کو تو مان رہے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے تھے نا۔ کیا عیسائیوں نے اگر ہم کہتے چلے ہم یہودی نہیں کہتے، ہم کہتے ہم عیسائی ہیں، کیا اس بات کو تسلیم کرتے عیسائی؟ نہیں کرتے نا۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا نبی اپنا ہے، تم اپنا دین بناؤ، اس کو اپنا نام دو، تم اپنا قبلہ بناؤ، اپنا سب کچھ کرو۔ تو جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہ دین اس وقت مسلمانوں کا بالکل کوئی حجت نہیں رہ گئی تھی۔ سو اقلیت ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا اپنا نبی بھی ہو، آپ کا اپنا دین، نام اپنا ہو، اپنی کتاب ہو، اپنی سب کچھ ہو۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ کیا سکھ آج پاکستان میں اقلیت ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارا سکھوں پر کوئی اعتراض ہے کہ نہیں؟ کیا ان کے گردوارے ہمارے پاکستان میں ہیں کہ نہیں؟ نانکانہ صاحب، جہاں گرو نانک صاحب کی جو پیدائش گاہ ہے وہ کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے نا۔ سکھوں کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا وہ دو خداؤں کو مانتے ہیں؟ نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ تو وہ مانتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن ان کے نبی، ان کے گرو، ان کے کرتر درتا کون ہے؟ گرو نانک، ایسا ہی ہے نا۔ سو انہوں نے، اور ان کی جو کتاب ہے وہ اپنی ہے، سمجھ آگئی؟ یہ ہوتی ہے اقلیت۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے، ہم کتاب بھی اسی کو مانیں گے، سب کچھ وہی کریں گے، لیکن نبی ہمارا اپنا ہے، تو یہ تو پھر سر فتنہ ہے، کاپی رائٹ وائلیشن ہے کھلم کھلی۔ آپ کبھی بھی ایپل، میں اب فیکٹری لگا لیتا ہوں ٹیلی فونوں کی، میں سوچتا ہوں اچھا یار یہ ایپل کا نام بڑا بکتا ہے، میں اس پر جناب وہ سیبوں کی مورے لگا کے ایپل کی، انہوں نے کہا جی بیچنا شروع کر دو، تو کیا ایپل والوں کو اعتراض ہوگا نا؟ تو سر یہی بات ہے، ایپل ہو گیا، کوکا کولا ہو گیا، اس کی مثالیں آپ کی کو نظر آتی، ٹھیک ہے۔ سو جب مسیلمہ الکذاب نے دعویٰ کیا نبوت کا تو ڈیفینیٹلی مسلمانوں کا اعتراض بنا، اور یقین جانے
70,000 کی فوج کے خلاف 13,000 کی نفری تھی ہمارے پاس، وہ بھی کٹھی کی مشکل سے، اس سے زیادہ ہم کوئی نہیں تھے۔ اس نے جتنے بھی قبائل تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اب 70,000 ہے اور ہم جناب 10,000 ہیں۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ یار فی الحال جڑا ہے نا تھوڑا گزارا کرو ورنہ مار پڑے گی، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کو بھیجا، نے کہا جاؤ، اب مسئلہ ہو گیا آگے 70,000 کی فوج ہے، نعرہ کیا ہے ان کا، کیا نعرہ لگاتے ہیں وہ؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا سیدنا خالد بن ولید کو، حضرت آگے سے بھی اللہ اکبر ہو رہی ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھی ہمارا دشمن کیڑا ہے اور سنگی کیڑا ہے، تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا آج ہمارا شعار، ہمارا نعرہ ہے یا محمد۔ آگے سے ہوتی تھی اللہ اکبر اور مسلمانوں کی طرف سے نعرہ ہوتا تھا یا محمد، یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا محمد کہنا۔ خدا کے بندو یہ تو اس وقت نعرہ تھا ہمارا، اور پھر جنگ ہوئی اور بہت سخت نقصان ہوا مسلمانوں کا، اتنے حفاظ شہید ہوئے، اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن پھر اللہ کے فضل سے، اللہ کی نصرت سے فتح دی مسلمانوں کو۔ سر اگر تو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونا اسلام میں قبول ہوتا تو یقیناً سیدنا ابوبکر صدیق بھی فرما دیتے کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، آپ بھی کہو میں نبی ہوں اور ہمارے نہیں۔ اقلیت ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا اپنا نبی بھی ہو، آپ کا اپنا دین، نام اپنا ہو، اپنی کتاب ہو، اپنی سب کچھ ہو۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔